کون ہے زینب جانتے ہو؟ یہ وہ زینب ہے جس نے آنکھ کھولی تو گود خاتون جنت کی پائی ہے، جس کے منہ میں سب سے پہلے گھٹی کے طور پہ مصطفیٰ کا لعاب گیا ہے، جس نے کمائی حضرت علی کی کھائی ہے، یہ سیدہ زینب ہیں۔ اور تاریخ میں سب سے پہلے 7 سال کی عمر میں حضرت سیدہ زینب نے پورا قرآن حفظ مکمل کر لیا تھا۔ یہ ہے علی کی زینب۔ اور آپ پڑھیں تاریخ، کوفہ وہ زمین ہے جہاں پہ سب سے پہلے ایک مفسرہ کی حیثیت سے قرآن کی تفسیر سیدہ زینب نے بیان کی تھی۔ یہ ہے علی کی بیٹی۔ آپ فرماتے ہیں آخری وقت میں، فرمایا حسن میری زینب سے کہو آج میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے۔ ابا کس لیے؟ فرماتے میں نے آج تک اپنی زینب کو نظر بھر کے نہیں دیکھا ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ آج تک میں نے اپنی زینب کو نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم باپ بیٹی کے بیچ کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ نہیں، مگر حیا دیکھ کتنے کمال کی ہے۔ کہتے میں نے بیٹی کو جیب نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ ابا کس لیے؟ بیٹی آپ کی ہے، کیوں نہیں دیکھا؟ فرماتی جب فاطمہ باحیات تھی، جب وہ فاطمہ کا آخری وقت آیا تھا، فاطمہ نے کہا تھا علی میرے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ چند وعدے مجھ سے فاطمہ نے لیے تھے، اس میں ایک وعدہ یہ بھی لیا تھا، اے علی فاطمہ سے وعدہ کرو میرے انتقال کے بعد کبھی دن کے اجالے میں گھر میں نہیں آؤ گے۔ میں نے کہا تھا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ جب تم دن کے اجالے میں گھر میں آتے ہو تو میری زینب اتنی حیا کرتی ہے تم سے کہ میری کمر کے پیچھے چھپ جایا کرتی ہے۔ اے علی اگر میرے بعد دن کے اجالے میں آئے تو میری زینب کس کے پیچھے چھپے گی؟ کہتے فاطمہ کے وصال کے بعد میں کبھی دن کے اجالے میں گھر نہیں آیا۔ اے حسن دنیا سے جانے والا ہو، میری زینب سے کہو کہ آج میرے سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب جیسی حضرت علی کے سامنے آئی ہے، حضرت علی کی چیخ نکلی ہے، رو کے کہتے زینب آج سمجھ میں آ گیا ہے کہ تجھ میں اتنی حیا کس لیے ہے۔ بیٹے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے کہا تھا میرے شہزادو اگر تم کبھی یہ چاہو کہ فاطمہ سے مشورہ کرو یا فاطمہ سے باتیں کرو، کہا ابا جی کہا فرماتے حضرت علی اگر تمہارا من چاہے کہ فاطمہ سے باتیں کرو تو میری زینب کے پاس آ جانا، جو اس سے باتیں کر لے گا گویا اس نے فاطمہ سے باتیں کر لی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان کا اس کا چہرہ فاطمہ سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حسین جی بابا، عباس جی، فرمایا اگر کبھی مشورے کی ضرورت پڑے نا تو میرے زینب کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ یہ حضرت علی نے فرمایا تھا، میری زینب کے مشورے کے بغیر کبھی کام نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ 18 بیٹی آ گئی، 18 بیٹے بھی آ گئے۔ اب ذرا توجہ ہے، چلیں آگے، تھکے تو نہیں ہیں؟ ذرا کہہ دیں یا علی یا علی۔ ماشاءاللہ۔ بس سنیں، 18 بیٹے آ گئے۔ آپ نے کہا میرے 18 بیٹے ہیں، لیکن افسوس افسوس میرے 3 کام رہ گئے۔ علی کے 3 کام باقی رہ گئے۔ کہنے لگے ابا جس کے 18 بیٹے ہوں اس کا کوئی کام باقی رہ جائے، حکم کریں کون سا کام؟ آپ نے فرمایا پہلا کام تو یہ ہے میں دنیا سے جانے لگا ہوں اور ابھی تک میں نے اپنا کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ 18 بیٹے ہیں، کون ہے جو پگڑی کی ذمہ داری سنبھالے گا؟ 17 بیٹے کہنے لگے ابا پریشان نہ ہو، پگڑی کی ذمہ داری حسن بھائی کو دے دیں، امام حسن کو پگڑی کی ذمہ داری دے دیں۔ آپ نے فرمایا حسن بیٹا ذرا قریب آؤ۔ امام حسن آئے نا، آپ نے اپنا امامہ اتارا، امام حسن کے سر پہ رکھتے ہوئے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانتے تھے کہ میرے بیٹے کو کس مصیبت میں گرفتار کیا جانا ہے۔ آپ نے پگڑی رکھتے وقت کہہ دیا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمانے لگے شکر اللہ کا، میری ایک ذمہ داری پوری ہو گئی، 2 باقی رہ گئی۔ ابا جی دوسری کون سی؟ فرمانے لگے بیٹے پگڑی کی ذمہ داری حسن نے لے لی ہے، لیکن ابھی پرسوں میں مسجد میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، میں نے 3 سجدے مکمل کر لیے تھے، 1 رہ گیا تھا، میرا وہ سجدہ کون کرے گا؟ 18 بیٹے چپ کھڑے ہیں۔ میرے امام علی مقام نے قدم آگے بڑھایا، ابا آنسو نہ بہائیے، پگڑی کی ذمہ داری حسن نے نبھائی ہے، سجدے کی ذمہ داری حسین نبھائے گا، سجدے کی ذمہ داری حسین نبھائے گا۔ حضرت علی نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے 2 کام ہو گئے۔ سننا دیوانوں، میں نہیں جانتا کہ آپ کیا سوچ کے سن رکھے ہو، لیکن میں عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں، عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں۔ فرمانے لگے پگڑی کی ذمہ داری حسن نے سنبھال لی،
سجدے کی ذمہ داری حسین نے سنبھال لی. ایک کام اور رہ گیا ہے. بابا کون سا کام؟ کہنے لگے سنو، میں ایک دن کوفہ کی جامع مسجد میں، دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہا تھا تو بلوائیوں نے شور مچا دیا تھا. میرا خطبہ مکمل نہیں ہوا تھا. میرا خطبہ کون پورا کرے گا؟ جب اتنی بات کہی 18 بیٹے چپ کھڑے ہیں، 18 بیٹیاں چپ کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا پگڑی کی ذمہ داری حسن نے لے لی ہے، سجدے کی ذمہ داری حسین نے لے لی ہے، میرا خطبہ کون دے گا؟ جب اتنا سنا نا، علی کی وہی بیٹی جس کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے دوپٹہ ڈال کے آگے بڑھی، کہتی ہیں اداس نہ ہو، پگڑی کی ذمہ داری حسن نے نبھائی ہے، سجدے کی ذمہ داری حسین نبھائیں گے. رہ گئی بات خطبے کی تو دل تھوڑا نہ کرے، آپ کا خطبہ زینب دے گی. کہا بیٹی کہاں پہ؟ کہا آپ نے مسجد میں خطبہ دیا تھا، زینب یزید کے دربار میں خطبہ دے کے دکھائے گی.